مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات ابھی ہم نے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے دو اہم بات کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کو دوسرے لفظ کی دنیا میں آ کر کے کچھ بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے دو اہم خزانے کا ذکر کیا ہے۔ اب خزانے کی جب بات آتی ہے تو ہر کوئی غور سے سوچتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کون سا خزانہ ہے، اور خزانہ جہاں ہوتا ہے اس کی رکھوالی بھی کی جاتی ہے۔ خزانہ ایک شخص کا ہوتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی رکھوالی کرتا ہے۔ خزانہ محلے کا ہوتا ہے تو محلے کے لوگ اس کی رکھوالی کرتے ہیں۔ خزانہ شہر کا ہوتا ہے تو شہر کے لوگ اس کی رکھوالی کرتے ہیں۔ خزانہ ملک کا ہوتا ہے تو ملک کی سپاہ اور فوج اس کی رکھوالی کیا کرتی ہے۔ اللہ نے اس آیت مقدسہ میں دو اہم خزانے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک خزانہ ایمان ہے اور دوسرا خزانہ عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے تو ایمان کا ذکر ہوا ہے، بعد میں اتقوا اللہ کہہ کر کے عمل کا ذکر ہوا ہے۔ گویا کہ اللہ نے دو خزانے کا ذکر فرما دیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے خزانے کا ذکر تو ہو گیا ہے لیکن ایمان کا خزانہ کیسے بچے گا؟ عمل کا خزانہ کیسے بچے گا؟ ایمان کی رکھوالی کون کرے گا؟ عمل کی رکھوالی کون کرے گا؟ جب خزانہ ہوتا ہے تو اس کی رکھوالی کے لیے ٹیم ہوتی ہے، خزانہ ہوتا ہے تو اس کی رکھوالی کے لیے فوج ہوتی ہے، خزانہ ہوتا ہے تو اس کی رکھوالی کے لیے سپاہ ہوتی ہے۔ اللہ نے خزانے کا ذکر تو فرما دیا لیکن کون ایسی فوج ہے جس کے پاس ہم فوج جائیں تو پہنچ جائیں تو ہمارے ایمان کا خزانہ بھی محفوظ رہے گا اور ہمارے عمل کا خزانہ بھی محفوظ رہے گا۔ جب بندہ اس گہرائی تک پہنچا تو آیت مقدسہ کے اندر اللہ نے آگے اور اعلان فرمایا اے میرے بندو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کا خزانہ محفوظ رہے، تمہارے عمل کا خزانہ محفوظ رہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے میرے بندو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم سچوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے ایمان کا خزانہ بھی محفوظ رہے گا اور تمہارے عمل کا خزانہ بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سچے کون لوگ ہیں؟ اب آپ قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن میں آ رہا ہے انعمت علیہم، جس پر اللہ کا انعام ہے وہی لوگ سچے ہیں۔ اے قرآن تو بتا دے رب کا انعام کس پر ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نبیین پر رب کا انعام ہے، صدیقین پر رب کا انعام ہے، شہداء پر رب کا انعام ہے، صالحین پر رب کا انعام ہے۔ نبیین کی جماعت کا تذکرہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ 25 نبیوں کا ذکر بروایت دیگر 26 انبیاء کا ذکر قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ ملا کرتا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا اور اس میں کچھ رسول ہیں، کچھ اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، لیکن رسولوں میں سب سے عالی شان والے، سب سے اونچی شان والے ہمارے حضور ہیں۔ یہ رسول ہی نہیں سید الرسول ہیں، سید النبیین ہیں۔ ان کے ساتھ رہو گے ایمان اور عمل کا خزانہ محفوظ رہے گا۔ صدیقین کے ساتھ رہو گے ایمان و عمل کا خزانہ محفوظ رہے گا۔ شہداء کے ساتھ رہو گے ایمان و عمل کا خزانہ محفوظ رہے گا۔ صالحین کے ساتھ رہو گے ایمان و عمل کا خزانہ محفوظ رہے گا۔ صدیقین میں کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ جماعت صحابہ صدیقین میں ہے، اہل بیت کے افراد صدیقین میں ہے، اور اس کے بعد میں شہداء میں کون ہے؟
بدر کے شہید شہداء میں ہے، احد کے شہید شہداء میں ہے، کرب و بلا کے شہید شہداء میں ہے، اسلام کے شہید شہداء میں ہے، راہ حق میں گردن کو کٹانے والے شہداء میں ہے۔ یہ جتنے بھی شہید ہیں ان کے ساتھ رہو گے، ایمان کا خزانہ محفوظ رہے گا، عمل کا خزانہ محفوظ رہے گا۔ اب آگے آ رہا ہے صالحین کے ساتھ رہو۔ صالحین میں کون ہے؟ جب صالحین کا نام آتا ہے تو صالحین میں ایک چمکتا چہرہ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کا نظر آیا کرتا ہے۔ یہ ایسے صالح ہیں، یہ ایسے صالح ہیں، یہ ایسے صالح ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ایک صالح نہیں، اگر ہزاروں صالح پہنچ جاتا ہے تو جا کر کے صالحین کی جماعت پیدا ہوا کرتی ہے۔ اور انہی صالحین میں ایک احمد آباد کی سرزمین پر اللہ کا محبوب بندہ رہتا ہے جسے دنیا محمد صالح کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کیسے صالح ہیں؟ ان کے زندگی کے رنگ کو دیکھو صالح ہے، ان کے زندگی کے ڈھنگ کو دیکھو صالح ہے، ان کا بٹن دیکھو تو صالح ہے، ان کی جوانی دیکھو تو صالح ہے، ان کا دنیا میں آنا دیکھو تو صالح ہے، ان کا دنیا سے جانا دیکھو تو صالح ہے۔ یہ ایسے صالح ہیں رات و دن کی شکل میں آتی اور جاتی ہیں، لیکن زمانہ جب گزر جاتا ہے تو صدیوں کے بعد میں اللہ کا ایک بندہ صالح بن کر کے چمکتا ہے جسے دنیا محمد صالح کہتی ہے، جسے دنیا محمد صالح کہتی ہے۔ اور جب کوئی محمد صالح ہو جاتا ہے تو وہ عام نہیں ہوتا ہے بلکہ حقیقت میں مدینے کے سلطان کا سچا غلام ہوتا ہے۔ تو حضرات صالحین کے ساتھ رہو۔ صالحین میں پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر اونچی شان رکھتے ہیں، اور ایسی اونچی شان رکھتے ہیں کہ اگر اب صالحین کے ساتھ رہو گے اور صالح نے توجہ دے دی یا صالحین کے رہنما نے توجہ دے دی تو جو ادنا ہوتا ہے اللہ اس کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ اس کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، نیچا ہوتا ہے تو اللہ اونچا بنا دیتا ہے۔ آئے بہت سارے لوگ، صالحین کے سردار کی دعوت ہو رہی ہے اور اس دعوت کے اندر بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصول یہ ہے دعوت کا کہ جب دعوت میں علماء صلحاء صالحین لوگ ہوں تو جو چھوٹے عمر کے لحاظ سے ہیں یا رتبے کے لحاظ سے ہیں، پہلے ان کے ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے دھلائے جائیں اور آخر میں بڑے کے ہاتھ کو دھلایا جائے، اور جب کھانا کھا لیا جائے تو سب سے پہلے بزرگ کے ہاتھ کو دھلایا جائے، بعد میں چھوٹے کے ہاتھ کو دھلایا جائے۔ یہی معیار ہے آقائے دو جہاں کی تعلیم کا۔ صالحین کے سردار کی دعوت ہے، بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ کو دھلایا گیا۔ ہاتھ دھلانے والا جب پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں پہنچا اور ہاتھ دھلانا چاہا، پانی لا کر کے ڈالا، ایک لوٹا پانی لایا ڈالا، ہاتھ دھل رہے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔ دوسرا لوٹا پانی لایا، غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ تیسرا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ چوتھا لوٹا پانی لایا، غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پانچویں لوٹے پانی سے آپ نے اپنے ہاتھ کو دھلا اور بعد میں کھانا کھانا شروع کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو پھر ہاتھ دھلانے والا آپ کے پاس آیا تو حضور غوث اعظم نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا۔ ہاتھ دھلانے والا عرض کرتا، حضور کھانا کھانے سے پہلے آپ نے 5 لوٹے پانی یعنی تقریباً 1 بالٹی پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے، اور کھانا کھانے کے آخر میں آپ نے تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے ہاتھ دھلانے والا، جب تو لوگوں کے ہاتھ کو دھلا کر مجھ تک پہنچا تو میں نے لوح محفوظ کو دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تیرا نام جہنمیوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا، مولا ہاتھ دھلانے والے کو جنتی کر دے۔ جب تو پہلی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو دوسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو تیسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو چوتھی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، یہاں تک کہ میں 5ویں مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھل ہی رہا تھا، خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے،
اے میرے بندے عبد القادر کھانا کھانا شروع کر دے، ہم نے تیری توجہ کی وجہ سے اس جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے۔ یہ صالحین کے سردار کی نسبت اور ان کے بارگاہ کی قربت کا صلہ ہے کہ اگر کوئی جہنمی ہوتا ہے ان کی نسبت مل جاتی ہے، ان کی قربت مل جاتی ہے، ان کی دعا مل جاتی ہے، تو اللہ ان کو جنتی بنا دیتا ہے۔